اور میں بات کر رہا تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ذاتی دونوں نقطوں کے بغیر اللہ نے انسانوں کے دلوں میں یہ بات بھی پیدا فرمائی کہ حضور پر نازل ہونے والے کلام میں نقطے، لیکن ایک ایسی تفسیر بھی ہو جس میں نقطہ ہی کوئی نہ ہو۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ آپ اس وقت تو مسجد میں بیٹھے ہیں، جب نماز پڑھ کے گھر جائیں گے تو راستے میں ذرا سوچئے گا، اور گھر پہ جا کر ذرا سوچئے گا، چند جملے ایسے بنائیں جن میں نقطہ نہ ہو۔ آپ کھپ جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ حروف ابجد الف سے لے کے یا تک 30 حروف بنتے ہیں۔ اگر یا کو الگ الگ شمار کیا جائے 29 بنتے ہیں۔ 29 میں سے 15 حروف بغیر نقطوں کے ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ پہلا حرف بغیر نقطے کے، الف کا کوئی نقطہ نہیں۔ پہلا انسان، اس کا نام بھی بغیر نقطے کے، آدم، تو الف بغیر نقطے کے ہے۔ اور اس طرح 15 حروف ایسے ہیں جو بغیر نقطے کے ہیں، لیکن جب آپ جملہ بناتے ہیں تو جملہ بنانے میں کہیں نہ کہیں نقطہ تو آ جاتا ہے، دوسرے لفظ تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ کام کروایا انسانوں سے کہ قرآن حکیم کی تفسیر، فیضی کی تفسیر بغیر نقطوں کے موجود۔ اور پھر اس صدی میں، حال کے زمانے میں ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی۔ کراچی کے عالم مولانا ولی رازی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو کتاب لکھی، وہ کتاب کیا کتاب ہے! ایک علمی دنیا کا بہت بڑا شاہکار ہے، ہادی عالم، ہادی عالم۔ 408 صفحات کی کتاب میں ایک نقطہ بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر! کوئی ایک دو صفحے نہیں ہیں، کوئی ایک مقالہ نہیں ہے۔ 408 صفحات کی کتاب میں ایک نقطہ بھی موجود نہیں ہے، اور جب انسان پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی تکلف کیا گیا ہے۔ اتنی آسان، اتنی سہل، اتنی خوبصورت اور اتنی محبت اور چاشنی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ انسان پڑھتا ہے تو پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا ہے تو پڑھتا جاتا ہے۔ ہادی عالم، اردو ادب کی واحد کتاب، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، جس میں اول تا آخر سیرت کے عنوان میں کوئی نقطہ نہیں، بغیر نقطے کے کتاب، بغیر نقطے کے کتاب۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اس میں گرامی بغیر نقطوں کے، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ بغیر نقطے کے نام ہے، مگر زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر کلمہ، ہر لفظ اور کلام اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے کہ ایک جملے پہ انسان کی ساری زندگی گزر جائے، اس کے علمی نکات ختم نہیں ہوتے، اس میں علمی نقطے ختم نہیں ہوتے۔ چنانچہ آج تک دیکھ لیں، جو ان کی ذات پر قرآن حکیم نازل ہوا، اس کے علمی عجائبات اور نقطے آج تک ختم نہیں ہوئے۔ ہر آنے والا زمانہ اس سے علم و حکمت اور دانائی کی باتیں لیتا رہے گا، ہر آنے والا عالم اس کے علمی نکات کو اجاگر کرتا رہے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا کلام اتنی فصاحت والا، اتنی بلاغت والا، اتنی جامعیت والا، اور اتنی علم و حکمت کے دریا اور سمندر اپنے اندر رکھتا ہے کہ ایک ایک حدیث کو اگر لیا جائے تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان کے اندر چھپے ہوئے علم کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ علم کے خزانے اب بھی جاری ہیں، اب بھی جاری ہیں، اور اس کے بعد تا قیامت جاری رہے گی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بغیر نقطے کے رکھا، اور جس طرح اس کا معنی بنتا ہے کہ ایسی ذات اور ایسی ہستی کہ ساری کی ساری کائنات اس کی تعریف کرے، اور دوسرا نام فرمایا سارا جگ اس کی تعریف کرے، اور وہ احمد بن کے اپنے رب کی تعریف کرے۔
محمد مخلوق کے لیے کہ ساری کی ساری مخلوق اس کی تعریف کرے، اس کی توصیف کرے، اور خود وہ احمد۔ اور پھر اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں میں سے 30 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام صفاتی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام۔ قرآن حکیم میں حضور کو رؤوف الرحیم، تو رؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کو عطا کیا۔ رحیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا صفاتی نام۔ اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اس طرح 30 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام اپنے محبوب کو عطا کیے۔ اور جو کلام عطا کیا ہے، قرآن حکیم عطا کیا ہے، اس میں 26 صورتیں ایسی کہ جن کا آغاز بغیر نقطوں کے حروف سے ہوتا ہے، بغیر نقطوں کے حروف سے ہوتا ہے۔ الف لام میم، حامیم تو ایسی ہیں کہ 7 صورتوں کے نام حامیم حامیم حامیم، کوئی نقطہ نہیں۔ طاسین کوئی نقطہ نہیں۔ طاسیم میم کوئی نقطہ نہیں۔ الف لام را کوئی نقطہ نہیں۔ الف لام میم را کوئی نقطہ نہیں۔ 26 کے قریب صورتوں کے آغاز میں جو نام رکھے ہیں ان ناموں میں کوئی نقطہ نہیں، اور انہی ناموں سے جو حروف مقطعات آپ پڑھتے ہیں، حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کو الگ 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 کر کے پڑھنا۔ جس طرح آپ الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے، بلکہ الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات میں سے اکثر وہ کہ جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کوڈ ورڈ ہے، اللہ اور اپنے اللہ کے محبوب کے درمیان راز ہیں، راز مخصوص الفاظ ہیں جن کا معنی یا اللہ کی ذات جانتی ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ فرمایا ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے نقطوں کو سائڈ پہ کیا، الگ کر دیا بغیر نقطوں کے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس نام، یہ مبارک نام مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ صرف یہی تقاضا نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں، تذکرہ کرتے رہیں، ضرور کرتے رہیں، لیکن یہ مجھے اور آپ کو میسج کیا دیتا ہے، پیغام کیا دیتا ہے کہ یہ نام اتنا مبارک ہے کہ اس نام کی محبت کی انتہا کو چلے جاؤ، ان کی عظمت کی محبت کو انتہا کو چلے جاؤ، ان کی ذات سے محبت تمہاری انتہا کو چلی جائے، ان کی صفات سے محبت تمہاری انتہا کو چلی جائے، ان پر نازل ہونے والے قرآن سے محبت تمہاری انتہا کو چلی جائے، ان پر نازل ہونے والے احکامات سے محبت تمہاری انتہا کو چلی جائے، اور آگے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان کے نام سے محبت، ان کے کام سے محبت، ان کے کام سے محبت، ان کے کلام سے محبت۔ اور کام سے محبت کیسی؟ کام کیا تھا؟ قرآن حکیم کو پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، سننا اور سنانا، سمجھنا اور سمجھانا، اور آخر میں جا کر احکامات قرآنی پر عمل کرنا اور دوسرے کو اس عمل پر مائل کرنا۔ یہ پیغام ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کریں، ان کی عبادات سے بھی محبت کریں، ان کے کلام سے بھی محبت کریں، اور ان کے کام سے بھی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔